ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے آئینہ سکندری، دا میرر آف دا الیگزینڈر دا گریٹ، یا سکندر ذوالقرنین کے طلسماتی آئینے کے بارے میں۔ علماء متقدمین جتنے بھی گزرے ہیں ان میں یہ عمل بڑا مشہور و معروف ہے، اور اکثر لوگ اس کو بنا کے لوگوں کو فروخت کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ اور اس سے جو عاملین ہیں وہ اس پہ عمل کر کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ سحر و جادو کی معلومات ہو، کاروبار کی بندش ہو، یا سحری و آسیبی سحر و جادو کے امراض ہوں، یا فیکٹری کوئی بند ہو، غائب چیز کے بارے میں معلومات کرنا، چوری شدہ چیزوں کے بارے میں بتانا، یہ سارے چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن بزرگان دین نے اس کی مشورہ دیا کہ اس کو کم کیا کریں استعمال، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو بتایا کہ یہ چوری کا مال اس نے لیا ہے، اس کے پاس ہے، آپ برآمد بھی کر لیں، تو بھی وہ لوگ آپ سے عداوت رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے، اور آپ کے جان و مال کو نقصان رہے گا۔ تو اس وجہ سے بزرگان نے اس چیز کو منع کیا۔ رہی بات علم کی حقیقت کی، تو یہ علم بالکل مصدقہ سچا ہے۔ اس کے شرائط ہیں، اس کو حاضرات کا علم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں عام جو حاضرات ہوتی ہے وہ چھوٹے بچے پہ ہوتی ہے، یعنی 10-12 سال تک کا بچہ ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان پہ حاضرات ہوتی ہے۔ حاضرات کے لیے خوشبو کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کمرہ پاک صاف ہو، کمرے میں تصاویر نہ لگی ہوں، اور جس پہ آپ جس کو دکھائیں گے آئینہ پہ، وہ
اس کو باولے کتے نے کبھی نہیں کاٹا ہو، یعنی جو کتا پاگل کتا ہوتا ہے اس بچے کو نہیں کاٹا ہو، اس پہ حاضرات نہیں کرنی ہوتی۔ آگ کا جلایا ہوا نہیں ہو، جسم میں اس کو زخم نہ ہو، اور دوران عمل اس بچے کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہو کہ جس سے لوگوں کو کراہت محسوس ہو، یعنی جیسے نزلہ زکام ہو گیا یا کوئی اسکن پرابلم، کوئی بری بیماری نظر ہو، تو پھر اس بچے پہ یہ حاضرات نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد اس آئینہ سکندری کے اجزاء ہوتے ہیں، وہ اجزاء ایک آئینہ پہ لگائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مرر ہو، نیا مرر خرید کے اس کے اوپر وہ اجزاء لگائیں گے، اور ان اجزاء کے لگانے کے بعد اس کو آپ ایک سکہ کے برابر آئینے کے سینٹر پہ لگائیں گے، گول دائرہ چھوٹا سا جیسے ہوتا ہے۔ اور اس کو میں بورڈ پہ بھی بنا کے دکھاؤں گا، لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھیں اس سے۔ اور اس کے بعد بدبودار اشیاء وغیرہ اس کمرے میں نہیں ہوں، اور بادل یا برسات نہیں ہو۔ پھر آپ اس بچے کو بٹھائیں گے، اس کا منہ جو ہوگا بچے کا وہ شمال کی طرف ہوگا، اور عامل کا منہ جو ہوگا وہ مغرب کی طرف ہوگا۔ بچے کا منہ شمال کی طرف اور عامل کا منہ مغرب کی طرف، یعنی بچہ جو ہوگا اس کی لیفٹ سائڈ کی طرف ہوگا۔ حصار کیا جاتا ہے، عامل اپنا اور معمول کا کرے گا۔ اپنے سوالات کو کاپی پہ رکھ لے، لکھ لے، وہ اس کے سامنے ہو، اور جب وہ عزیمت پڑھے گا تو موکلان کی حاضری ہوگی، اس حاضری سے وہ سوالات پوچھتا جائے گا، اور اس کا بعد میں علاج بھی کرے۔ علاج موکلان سے بھی پوچھ سکتا ہے، خود بھی پوچھ سکتا ہے، اور خود اپنے علم سے بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے کرنے سے تمام لوگ جن کے سوالات آپ نے لکھے ہیں وہ باری باری کریں گے، پوچھیں گے، اور ان کے سوالات کے جوابات آپ کو ملتے جائیں گے۔ آپ ہر سوال کے جواب کاپی میں اپنے سوال کے سامنے لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا۔ پھر آپ یہ وقت جب آپ شروع کریں گے پہلی مرتبہ، تو حاضرات کا پہلی مرتبہ کا اگر عمل کریں تو وہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان میں کریں، اس وقت حاضرات جلدی کھل جاتی ہے۔ حاضرات کو بار بار نہ کریں، بہتر ہے، اور اس کی کچھ احتیاطیں ہیں وہ پہلے سمجھیں۔ اس کی پہلی احتیاط یہ ہے کہ آپ جس بچے پہ حاضرات کر رہے ہیں، جو عمل پڑھ رہے ہیں، جب حاضرات ختم کریں
تو وہی عمل دوبارہ پڑھ کے اس بچے پہ اور کہیں حاضرات بند شو، اس طرح سے وہ پھر اس پہ حاضرات دوبارہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس کو ایسے ہی آئینہ ہاتھ میں لے کے رکھ لیں گے تو وہ حاضرات چلتی رہے گی، اور وہ بچہ جب گھر پہ جائے گا، جہاں بھی جائے گا، تو غائبی مخلوق جتنی بھی ہوگی وہ اس کو متاثر کرتی رہے گی۔ یعنی جس کو پتہ چلے گا کہ اس میں یہ صلاحیت ہے دیکھنے کی، یا اس میں ایک اسپیس بن گئی ہے اس حاضرات کو دیکھنے کی، تو غائبانہ مخلوقات، جنات، شیاطین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس میں گھس جاتے ہیں اندر، اور وہ پھر بچہ مریض بن جاتا ہے ساری عصبی اثرات کا۔ دوسری جو نیاز ہے، مٹھائی ہے موکلات کی، وہ لازماً دینی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب عامل سارا ڈپینڈ ان روحانی مخلوقات پہ کرے گا اور اس کو اپنا علم اور عقل سے کام نہیں لے گا، تو اس وقت وہ غائبانہ مخلوقات اس کو دھوکہ دیتی ہیں، اس کو مس گائیڈ کرتی ہیں، اس کو ڈپریس کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اس نے ہمیں بلاتا ہے تو ہم ابھی اس کو مزہ چکھائیں۔ تو مثال کے طور پہ کسی پہ سحر و جادو ہے، تو اگر عامل کہے گا کہ اس کا توڑ بتائیں، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس کا توڑ نہیں آتا، یا سخت جادو ہے۔ تو اگر عامل کہے گا تو اس کو پتہ نہیں ہے کوئی چیز کا، یعنی چار کل کا عمل کا پتہ نہیں ہے، یا آیت الکرسی کا پتہ نہیں ہے، یا دوسرے جو سحر و جادو جنات کی علاج جو صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں اس کا ان کو پتہ نہیں ہے، تو پھر اس حالت میں وہ اس کی کم علمی کے مطابق پھر اس کو نفسیاتی طور پہ ڈپریس کر کے اس کو نقصان کروا دیتے ہیں اور اس کو نقصان دیتے ہیں۔ ان کو کوئی ایسا مشورہ دیں گے جس سے وہ خود ہی نقصان میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح کی علم حاضرات میں یہ چیزیں سب ہیں۔ دیکھیں وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو سیدنا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی دھوکہ کر گئی۔ جو شاہ جنات، جتنے بھی شاہ جنات ہیں، جتنے بھی شاہ شیاطین ہیں، سب اس کے ماتحت تھے، قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ وہ کبھی بھی کوئی بھی فریب یا مکر کر سکتے ہیں۔ اس آئینے کے بہت سارے نسخے ہیں، میتھڈس ہیں، جس میں مختلف قسم کی اشیاء کو ملا کے ایک سیاہی بنائی جاتی ہے، اور ہر سیاہی کا اپنا اپنا تاثیر ہوتا ہے۔ لیکن یہ طلسماتی سیاہی ہوتی ہے جس کو آپ آئینے پہ لگائیں گے تو آئینہ جو ہے وہ اس میں ہر چیز نظر آئے گی۔ اس آئینے کو دھوپ، گرمی، روشنی میں نہیں رکھا جاتا، اس کی طلسماتی تاثیرات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ آسان طریقے بھی ہوتے ہیں حاضرات کی سیاہی بنانے کے، لیکن وہ حاضراتی جو ارواح حاضر ہوتی ہیں وہ منع کر دیتی ہیں کہ آپ اس کی تشہیر نہیں کریں، جیسے شاہ بختانوش ہو، یا سلطان تاج الملک جسے بولتے ہیں، یا دوسرے، تو وہ اگر وہ بتاتے ہیں تو پھر اس کو
कुछ चीज़ों को मना भी करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो वो मना करें वो आपको फिर ज़ाहिर नहीं करनी है। अगर वो कहें कि इसको ज़ाहिर करें तो फिर आप ज़ाहिर कर दें। अच्छा, उसके बाद जब आप उसको मुकम्मल तौर पे उस पे करेंगे तो उससे आप सवालात पूछ सकते हैं। गायब कहाँ है, कौन सी जगह खड़ा है, किस जगह बैठा है, क्यों है, वो सब तफसीलात आपको बता देंगे। कोई भी चीज़ गुम हो जाए तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, कैसे गई, वो सारी तफसील A to Z आपको बताएंगे। और इस हाजराती आईने को अमलियात की दुनिया में आईना सिकंदरी कहा जाता है, मिरर ऑफ द अलेक्जेंडर कहा जाता है। उसको देखने से आदमी को पता चलता है, लेकिन अमल करने से पहले आदमी को अक्ल और होश होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर कहें कि भाई इस बंदे को पिटाई करके आओ, इसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो, तो वो आपकी नफ्सियात को देखते हुए आप ही को नुकसान देंगे। तो इन चीज़ों को देखें, समझें कि हम जो है इसको क्या कह रहे हैं, इसको क्या हुक्म दे रहे हैं और इससे क्या काम ले रहे हैं। हर जायज़ काम वो करते हैं, नाजायज़ काम वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये नूरानी उलूम के ज़रिए जो हाज़रात होती है उसमें वो कोई भी नाजायज़ काम नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर आप ज़िद करें कि इस दुश्मन को ये करें, उसको वो करें, तो फिर वो आप ही को तकलीफ़ और नुकसान देंगे और खफा हो जाएंगे। और जो बच्चा होता है उसको, जिसके मामूल के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, उसको भी आप डांटना नहीं है। जितना बता दें ठीक है, नहीं है तो फिर दूसरी बार पूछ लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं वो अगर बताते हैं तो भी उनकी एक हिकमत होती है, और कभी नहीं बताते तो भी हिकमत होती है। इन सारी चीज़ों को जब आप अमल पेरा होंगे तो आपको उसके फ़ायदे हासिल होंगे। आप सदक़ात वगैरह फिर निकालते रहें अपना और मरीज़ों का। अक्सर व बेशतर जो है इसमें जो लोग हाज़रात करते हैं उसमें उसको बंदिश लग जाती है ज़्यादा हाज़रात करने से, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं किया करें। सख्त जब ज़रूरत पड़ जाए तभी हाज़रात किया करें। हाज़रात के अज्ज़ा जो हैं उनमें एक मशहूर जुज़ जो है वो, आप वैसे तो सैकड़ों चीज़ें मिली हुई हैं, उनमें जो एक मशहूर जुज़ है वो है संगे मकनातीस। संगे मकनातीस एक आम पत्थर होता है, मट्टी की तरह भुरभुरा, थोड़ा सुर्ख टाइप, भूरा सुर्ख टाइप होता है। वो अगर आप लेते हैं, मुफ्त की चीज़ें 4 से 5-10 रुपए की मिल जाएगी। उसको आप पीसेंगे और पीस के उसमें कोई भी तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, कोई भी चीज़ जो रोगन वाली हो वो उसमें डालेंगे। उसको डालने के बाद ये आपका समझो कि हाज़रात की स्याही तैयार है। अगर आप इस तरह से नहीं करते और चीज़ें डालते हैं तो भी काम करेगा। उसमें सरतान नहरी डालते हैं, जैसे केकड़ा कहते हैं, केकड़ा से कैंसर जिसे कहते हैं, सरतान नहरी, वो अगर खुश्क मिल जाए दुकान से तो उसको जला के उसकी राख डालते हैं। सांप की कैंचली की राख डालते हैं। इस तरह से दूसरी चीज़ें उसमें डालते हैं। वो जितनी डालते जाएंगे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसका जुज़ो आज़म एक चीज़ से भी हो जाती है, वो संगे मकनातीस है। संगे मकनातीस एक आम चीज़ है, कोई मैग्नेटिक जो है वो स्टोन होता है, वो कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, सस्ती चीज़ है, एक किस्म की मट्टी है समझो। उसको आप पीस के उसमें रोगन डाल के आप लगाएंगे तो वो होगा।
آپ اپنی طرف سے اس میں کافور اور خوشبودار چیزیں جو بھی ہوں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد کوئی بھی حاضراتی عمل اس آئینے پہ پڑھا جائے گا تو حاضرات کھل جاتی ہے۔ لازماً نہیں ہے کہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں وہ جو بھی آپ عمل پڑھیں گے اس حاضراتی آئینے پہ اس سے حاضرات کھل جاتی ہے اور سوالات کے جوابات مفصل تفصیل سے آ جاتے ہیں۔ اس حاضرات کے کچھ پریکٹیکل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، میں دوستوں کی طرف گیا تھا تو وہ سنڈے کا دن تھا، اور میں نے جب حاضرات آئینے پہ کی تو جس جس جگہ پہ وہ تعویذات تھے گڑھے ہوئے دبے ہوئے جہیں بھی تھے انہوں نے وہاں نشاندہی کی، اور وہ بچہ حاضرات ختم کرنے کے بعد ہمارے ساتھ چلا اور ان چیزوں کو وہاں سے نکالا۔ اب یہ ایک مشاہدہ حقیقی تھا۔ اس کے بعد بہت تشہیر ہوئی، لوگ میرے ساتھ آئے، لیکن میں کام تو یہ میرا ہے نہیں۔ میں نے کہا بھائی میرا یہ کام نہیں ہے، میں نے ایسے ہی کر دیا اور اللہ کے حکم سے ہو گیا تھا۔ دوسری مرتبہ ایک میرا دوست تھا، اس کا ایک لڑکا تھا، اس کا دوست ہی تھا، وہ نیم پاگل ہو گیا تھا، کام نہیں کر رہا تھا، اور وہ درزی بھی تھا، ٹیلر ماسٹر تھا، سلائی کا کام کرتا تھا، جسے عربی میں خیاط بولتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا اس کو، یہ پہلے بالکل ٹھیک تھا، ابھی اس پوزیشن میں آ گیا ہے۔ تو پھر ان کے جو ورثاء تھے انہوں نے مجھ پہ بہت پریشر ڈالا کہ آپ حاضرات کریں۔ میں نے کہا کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ تو جب میں نے حاضرات کی تو اس جو لڑکی بیٹھی تھی، بچی چھوٹی بیٹھی تھی، تو اس نے بتایا کہ اس پہ جو جادو کیا ہے وہ اس کی ماں نے کیا ہے، حالانکہ اس کی ماں اور اس کے دوسرے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ اسی وقت غصے میں آ رہی تھی، تو میں نے اشارے سے اس کو منع کیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار تم نے بٹھایا تو ہے، ابھی بات کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی ہے، آپ اس کو کہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، بعد میں ہم بات کریں، کیونکہ اب ہماری بات ابھی اس سے ہو رہی تھی جو حاضر ہونے والی ارواح تھی۔ تو پھر میں نے کہا اس کو کہ اس کو کہو کہ اس ماں کو دکھاؤ۔ تو جب اس نے اس ماں کو دکھایا تو وہ ماں منہ بولی ماں تھی، اور وہ ان کی پڑوس میں رہنے والی تھی۔ اور پھر اس لڑکے نے بھی بتایا کہ میں ان کے گھر گیا تھا اور انہوں نے ان کو کچھ پانی پلایا، اور اس پانی کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی کیفیات تبدیل ہو گئیں اور وہ کام کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ بعد میں نے ان کو، یہ بہت برس پہلے کی بات ہے، یعنی سمجھو کہ 20 سال ہو گئے ہوں گے یا 15 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مہربانی کر کے ان کا علاج بتائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ سورہ بقرہ، جو سورہ بقرہ ہے وہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلاتے رہیں تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر ہم نے اسی چیز پہ عمل کیا، اور اسی سے ہی اس بچے کو شفا یابی ہو گئی۔ حالات اور واقعات مشاہدات میں کم بیان کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے واسطے یہ میں بتا رہا ہوں
کہ اس نے ماں کا نام لیا، ایسے نہ ہو کہ وہ ماں بھی ناراض ہو اور بچے بھی ناراض ہوں۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ حاضرات کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حاضری ہو جاتی ہے، لیکن حاضرات سے سوالات کرنا اور اپنے علم اور تدبر کو دیکھتے ہوئے اس کی صحیح طریقے سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو صحیح جواب ملے گا۔ اگر اس کیفیت میں بھی غصہ کروں اور وہ جو ماں تھی وہ بھی غصہ کرتی تو اس حالت میں اس کا بچہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اگر کبھی بھی آپ کے پاس کوئی بھی سائل اس حالت میں آ جائے اور کوئی آپ کو سمجھو کہ آپ اس کی اپوزٹ میں آ رہے ہیں، تو بھی آپ اس کو بٹھائیں اور مکمل سوالات کے جوابات پوچھا کریں، اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ نہیں بٹھایا کریں۔ صرف آپ اس کو جس کے بارے میں سوال ہو اور اس کے جو اپنا قریبی بالکل ماں ہو، بھائی ہو یا باپ ہو، وہ جو کہ وہ ان کے لیے اچھا ہی سوچ سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اور مزید رہنمائی کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ایک دو ویڈیو آپ کے لیے علم حاضرات کے بارے میں مزید بناؤں گا۔ جو چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں وہ کوشش کر کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ میرے اس جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کیا کریں۔ میں آپ کو اتنی بہترین انفارمیشن دیتا ہوں، نالج آپ کو جو ہے شیئر کرتا ہوں۔ آپ لوگ اس میں کمنٹ کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ لوگ سن رہے ہیں۔ خدا حافظ۔